اپنے ساتھیوں کے درد کو محسوس کیا اور ان کی اس مشکل کا احساس کیا اور اس احساس اور درد کے رشتے کے ساتھ جڑا، یہ عملی قدم جو آج آپ نے اٹھایا، یہ اس بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ جب کہیں مشکل وقت آتا ہے کسی بھی قوم میں، تو اس قوم کے تمام شعبے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ اپنی طاقت کو یکجا کر کے ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بن جاتے ہیں، اور یہی مظاہرہ آپ نے کیا ہے۔ میں آپ کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو کرونا کے خلاف سب سے مؤثر اور ہراول دستے کا کردار ہمارا میڈیا ورکر ادا کر رہے ہیں، اور جو میڈیا ورکر ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے ہر اس جگہ پہ موجود ہے جہاں کرونا کے متاثر شخص کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو جس لگن، دیانتداری اور ایمانداری سے ادا کر رہا ہے، وہ اس بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ آپ صرف میڈیا ورکر ہی نہیں، رپورٹر ہی نہیں، صحافی ہی نہیں، بلکہ اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور اس قوم کے بیٹے ہوتے ہوئے اس دھرتی کا قرض ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ میں اس وبا کے ساتھ جڑا جو چیلنج ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں وہ اقوام جن کا ہیلتھ سٹرکچر بہت مضبوط تھا، ویری ویل ڈیفائنڈ تھا، ویری ویل پلانڈ تھا، ریسرچ اورینٹیشن ان کی اپ ٹو دی مارک تھی، اور جدید ترین لیبارٹریز سے مزین وہ شعبہ طب جو تھے وہ اس وبا کے سامنے زمین بوس ہو چکے ہیں، اور دنیا کی جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا پورے کا پورا گلوب جو ہے وہ لڑکھڑا چکا ہے، اور کرونا سے پوری دنیا کی معیشت کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں یہ اشد ضروری ہے کہ ہم دنیا پہ بھی نظر رکھیں، ریجن کو بھی باریک بینی سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے خطے میں، اور پھر اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میڈیا کی آنکھ جو ہے اور میڈیا کی جو سکرین ہے وہ دنیا کا ہر روپ دیکھ بھی رہی ہے اور بیان بھی کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا گھر اس محفوظ انداز سے کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس وبا کو بھی روکیں، اس کے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات جو ہیں، جو آپ کی معیشت پہ، جو آپ کے روزگار پہ، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ رونما ہو رہے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے۔ اور میڈیا جو ہے وہ دو محاذوں پہ حکومت کے ساتھ مل کے معاون اور ساتھی بنے۔ آج میرا نیشنل پریس کلب کے اندر
آپ سب کی موجودگی میں جو اپیل کرنے کا مقصد ہے کہ ایک محاذ ہے جس سے ہم نے کرونا کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ محاذ اس وقت تک کامیابی سے ہم جیت نہیں سکتے جب تک میڈیا شعور اور آگاہی کے ذریعے، میڈیا کی سکرین کے ذریعے، ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، آپ کے پیپرز کے ذریعے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بار بار احتیاط کا درس نہیں دیں گے، کیونکہ ایک واحد احتیاط ہی اس وبا کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے۔ اور اس بیماری سے، اس وبا سے، اس دشمن سے جو سب سے پہلے چیلنجز جو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز جو کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ان کو اپریسیشن ملتی ہے، ان کو اونرشپ ملتی ہے، ان کو معاشرہ جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ کریڈٹ دیتا ہے۔ میڈیا میں ہمیں ان ہیروز کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو موت کے محاذ پہ ہر وقت موت کو شکست دینے میں مصروف عمل ہے۔ دوسرا محاذ جو بے روزگاری کا، غربت اور افلاس کے ساتھ جڑا مالی مشکلات کا، اس میں آصف بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، نواز رضا نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ یہ پہلے سے جو مشکلات کا شکار ہمارا طبقہ تھا، صحافی برادری، وہ کرونا کی وبا کے باعث اور زیادہ مشکلات میں جکڑا گیا، اور اس کو سپیس دینے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومتی سطح پہ جہاں باقی شعبوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج متعارف کرائے جا رہے ہیں، وہاں میڈیا ورکر کے لیے بھی ہماری کنسلٹیشن جاری ہے۔ اور آج بھی جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے اس کی میٹنگ 3 بجے سے جاری ہے، مجھے اس میٹنگ میں پہنچنا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی آواز اس کمیٹی تک پہنچانا اور وہاں آپ کے حقوق کے لیے لڑنا، یہ میری ذمہ داری ہے اور آئینی اور قانونی فرض بھی ہے، کیونکہ یہ میرا پورٹ فولیو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں، حقائق بر وقت پہنچائیں، لوگوں کی آواز جو ہے حکومت کے کانوں تک پہنچائیں، اور حکومت کے جو لوگوں کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے پروجیکٹ اور انیشیٹو ہیں اس سے عوام کو آگاہ کریں، تو وہاں آپ کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا تدارک کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو آپ کا کٹس کی فراہمی کا عمل ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے انٹر منسٹریل کانفرنس اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے انیشیٹو لیا اور تمام صوبائی حکومتوں کے انفارمیشن منسٹرز کو اس میں انگیج کیا اور ایک ایپ بنائی کہ جہاں جہاں پاکستان بھر میں، گلگت بلتستان اور ایون اے جے کے میں کوئی صحافی خدا نخواستہ
کرونا سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس ایپ کے ذریعے اپنے آپ کو انلسٹ کرے۔ ہم پاکستان بھر میں بسنے والے تمام صحافی اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے اور تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی تک کسی نے اس ایپ کے اندر آلدو کہ مجھے پتہ ہے کہ صحافتی برادری سے اب تک پاکستان بھر میں کوئی 9 صحافی ہیں جو کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں آل اوور پاکستان، لیکن انہوں نے ابھی تک اس ایپ سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کیا۔ ایک تو کائنڈلی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہر پریس کلب میں اپنی صحافتی برادری کو اس سے روشناس کرائیں تاکہ آپ کی مشکلات ہم تک پہنچیں، اور پریس کلب آپ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں اور یہاں بیٹھی جو آپ کی لیڈرشپ ہے یہ آپ کی آواز ہے۔ تو میں اس ایپ کے ذریعے بھی چاہوں گی کہ آپ کے مسائل ہم تک بر وقت آئیں تاکہ اس کا بر وقت تدارک ہو۔ دوسری چیز جو تمام پروونشل منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کنسنسس کیا تھا کہ NDMA کی مدد سے ہم آپ کو یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ NDMA کی کمٹمنٹ تھی اور وہ کمٹمنٹ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن جب میں نے ان میٹنگز میں بیٹھ کے ڈاکٹرز کی ضروریات کو دیکھنا شروع کیا، ایمرجنسی میں ڈیوٹیاں دینے والے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، کوارنٹائن اور آئسولیشن وارڈز میں دن رات کرونا کے متاثرین کی مدد کے لیے مصروف عمل ڈاکٹرز، ان کو جب دیکھا تو ان کی ضرورت آپ سے زیادہ اہم تھی۔ تو چیئرمین NDMA نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں ہمیں جنہوں نے امیجیٹ ہینڈلنگ کرنی ہے ان کو یہ سہولت دینے دیں۔ ان کا یہ آپریشن جو ہے اس ہفتے مکمل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوریئر کے ذریعے، آپ نے دیکھا کہ صوبائی حکومتوں کو وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جاتا تھا لیکن وہ کہتی تھی کہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کوریئرز کے ذریعے ہر ہاسپٹل تک ڈائریکٹلی اس MS تک پہنچے گا تاکہ یہ گنجائش ہی نہ رہے کہ بھئی وہاں ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس اور نرسز کو، طبی عملے کو یہ نہیں ملی سہولت۔ اس ہفتے وہ آپریشن مکمل ہوگا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اپنے پریس کلبز کے ذریعے ڈسٹرکٹ لیول تک اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اور پھر یہاں اسلام آباد میں ہم صحافتی برادری کو وہ پراپر اکوپمنٹ پہنچانا شروع کریں گے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جو اہم ہیں۔ میں کٹ کو دیکھ رہی تھی، یہ 100% سیکیور اور پروٹیکٹیو کٹ نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک کوشش ہے آپ کی، اس کوشش کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ جو چیز آپ کو پرووائڈ کی جائے وہ 100% وہ تمام ہیلتھ چیلنجز کو ایڈریس کرے، جو آپ کو واقعی پروٹیکٹ اور سیکیور کرے اور وہ آپ کی ہیلتھ سیفٹی کو انشور کرے، اور وہی کٹ جو ہے کرونا کے محاذ میں آپ کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے میں جو ہم NDMA سے کر سکے ہم کریں گے۔ NDMA اگر ڈاکٹرز کی ضروریات کی وجہ سے کہیں میری صحافتی برادری کے لیے پرائرٹی سیٹ نہ کر سکا تو ہم مہیر حضرات کی مدد سے اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ پروٹیکٹیو کٹس جو ہے میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی اور آپ کو ہر حال میں پہنچاؤں گی، کیونکہ اس پہ کوئی کوتاہی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جہاں ہمیں 22 کروڑ عوام کو اس مرض سے بچانا ہے وہاں سب سے اہم جو ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اس مرض کے خلاف میڈیا، اس کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ 2 اہم چیزیں جو
हुकूमती सतह पे मैं चाहूँगी कि आप तक पहुँचे, इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये माइकों में घुसी जितनी डस्ट है, ये भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पता नहीं ये किस किस के मुंह से आप उठा के लाए हैं। इसके लिए भी कोई हमने सैनिटाइजेशन का काम करना है। एक जो हुकूमती सतह पे आज कदम उठाया गया है, वो आपका इकोनॉमिक क्रंच और डेली वेजर के साथ जुड़ा एक ऐसा मुस्बत कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की हदायत पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो मुतारफ़ करा दिया, लॉन्च कर दिया और वफाकी काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। मैं चाहूँगी कि इस ऑर्डिनेंस के जो चीदा पॉइंट्स हैं कि ये क्यों लाया गया, सबसे अहम इस वक्त इस ऑर्डिनेंस को लाने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप इस वक्त जो हर चीज़ बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो हमारा मज़दूर, मेहनतकश और लेबरर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है, उसको रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ जो हमारा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े दीगर कोई 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सर्टन SOPs के तहत खोला जाए और जो आज चीदा मिरात जिनका ऐलान किया गया है उसमें नंबर 1 बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। फ़ी मरबा फुट, फ़ी मरबा गज, यानी दोनों में से जिसकी भी बुनियाद पे वो फिक्स टैक्स का नफाज किया गया था, ये यानी वो रजीम थी पूरी, ये अभी प्रेस रिलीज़ में हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 111 आमदनी की वजाहत से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ चूँकि सेक्शन 111 का जो इतलाक़ था वो मंसूबों में पैसे या ज़मीन में इन्वेस्ट की गई कोई भी सरमायाकारी जो है उस पे ये लागू नहीं होगा और बशर्ते ये कि ये शराइत पूरी हों। वो शराइत भी बहुत अहम है ये प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, क्योंकि जो रिलीफ दिया जा रहा है उस रिलीफ को सर्टन SOP का पाबंद किया जा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, कुछ रेगुलेशंस इम्पोज की गई हैं और बहुत सारे इंसेंटिव के साथ साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी मुतारफ़ करवाया गया है। कंपनियों या ओनर्स और OPs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो है उसके तहत जो सरमायाकारी की सूरत में सेक्शन 111 से इस्तिस्ना की शराइत जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए तय कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस में मुतारफ़ कराए हैं, इसके अंदर सेल्स टैक्स की कवानीन में
तरमीम की गई हैं, और फिनांस एक्ट 1989 जो है उसमें भी तरमीम की गई हैं, और जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में CVT से इस्तिस्ना, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ऐलान कर दिया गया है। ये इसकी फ़ोटो कापीज़ ऑर्डिनेंस की आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। दूसरा जो अहम तरीन इशू जो है वो आज वॉलंटियर फोर्स और टाइगर फोर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा कि एक वॉलंटियर आप हैं जिन्होंने आज अपनी मदद आपके तहत यहाँ किट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरे वॉलंटियर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स की शक्ल में 1 मिलियन से ज़ायद लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं, और उसमें सहाफ़ियों की भी कसीर तादाद शामिल है। इस टाइगर फोर्स को यूटिलाइज करने के लिए फील्ड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रमज़ान से पहले फील्ड में इस टाइगर फोर्स को उतारने का फैसला किया। रमज़ान से पहले ये टाइगर फोर्स फील्ड में 4 अहम काम करने जा रही है। एक जो इसका सबसे पहला और अहम काम होगा कि ये स्ट्रीट लेवल पे, मोहल्ले की सतह पे, देहात की सतह पे और इर्द गिर्द अपने समाज के उस सर्कल में जहां लोग अभी तक कोरोना के फैलाव की वजूहात से आगाह नहीं, ये उन लोगों को अवेयरनेस देंगे, शऊर देंगे, आगाही देंगे और उनको उसके बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर बताएंगे। दूसरा काम जो ये फोर्स करेगी, जो हमारा पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की टीमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, लेकिन हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स, BHUs, THQ वगैरह यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, उनके अंदर ये रज़ाकार उन पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे एज अ वॉलंटियर्स। तीसरा काम जो है राशन और फूड सप्लाई, जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया और रमज़ान से पहले उनको वो तमाम 19 आइटम, क्योंकि इससे पहले 5 आइटम पे यूटिलिटी स्टोर की तरफ से रिलीफ था, प्राइम मिनिस्टर ने 19 आइटम फर्दर जो है उसके अंदर एडअप किए और 19 आइटम पे दिया गया रिलीफ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर स्टॉक मौजूद है कि नहीं, वाकई उतनी सब्सिडी वो यूटिलिटी स्टोर आवाम को दे रहा है कि नहीं, और अगर कहीं कोई किल्लत है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो वो ज़िम्मेदारान तक पहुंचाने में ये रज़ाकार अहम किरदार अदा करेंगे। फूड एंड राशन सप्लाई जो इनका चौथा काम होगा कि वो मुहैयर हजरात और फिर हुकूमत पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिल के जो आवाम को राशन और ग़िज़ाई अशिया की तरसील है उसको आवाम के घरों तक पहुंचाने में ये नेटवर्क बन के, बजाय इसके कि लोग उन ज़िलई दफातर में आएँ या मुहैयर हजरात के पास आएँ
یہ خود چل کے رضاکار ان مہیر حضرات کی مدد سے، حکومت کی مدد سے عوام کے گھروں تک پہنچیں گے اور ان کو یہ فوڈ سپلائی انشور کریں گے۔ چوتھا جو پانچواں اہم کام رپورٹنگ میکنزم کا جو آپ کر رہے ہیں، یہ والنٹیئرز بھی ان دیہات سے، گوٹ سے، گراس روٹ لیول پہ جہاں کہیں گیپ ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ تک پہنچائیں گے، ہم تک پہنچائیں گے، تاکہ کوئی بھی ان اٹینڈڈ نہ رہے اور کوئی بھی ایسا شخص جو کرونا کا متاثر ہے لیکن اس کی رسائی یا اس کی آواز حکومت تک یا میڈیا تک نہیں پہنچ رہی، تو یہ رضاکار اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پہ چونکہ دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہر بڑے سے بڑی ڈیولپڈ نیشن نے اس لاک ڈاؤن کے اثرات محسوس کیے ہیں، میں دنیا سے اپیل کرنا چاہتی ہوں آج کے موقع پہ کہ خدا را آپ کو صرف چند ہفتے اس لاک ڈاؤن سے گزرنا پڑا ہے تو بلبلا اٹھے ہیں اور ان کشمیری بہن بھائیوں کو سوچیں کہ جو 246 دن ہو چکے ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہیں، تقریباً 8 ماہ کا عرصہ ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ تو آپ جب آپ اور اپنی تکلیف کو محسوس کریں تو اس درد میں کشمیری بہن بھائیوں کے درد کو ضرور یاد کریں، اور وہ بھی آپ اپنے گھروں میں ہیں، سکون سے ہیں، کوئی 9 لاکھ فوج گن تانے آپ کو زبردستی جبر سے گھروں میں قید کرنے پہ مجبور نہیں کسی نے کیا ہوا۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن ٹولز ہیں، آپ کی ایک دوسرے سے رسائی ہے، لیکن کشمیریوں کو دنیا سے کاٹا گیا ہے اور ان کی آواز دنیا کو سنائی نہیں دے رہی۔ پریس کلب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک دفعہ پھر میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ اس مشکل میں اپنے ان بہن بھائیوں کی مشکلات کو ضرور یاد کریں۔ میں ایک سیمپل کے طور پہ کچھ کٹس جو این ڈی ایم اے سے ریکویسٹ کر کے ایک پرائیویٹ ڈونر کو انوالو کر کے سیمپل کے طور پہ لائی ہوں۔ اسی طرح کی کٹس ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک میں نے کھول کے یہ نہیں دیکھی ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ لاؤ تاکہ جو ساتھی ہمارے رہ جائیں گے ایک سسٹم کے تحت پرائرٹی سیٹ کر لیں کہ یہ کٹ کس کو پہننی ہے۔ ہر صحافی کو یہ کٹ نہیں پہننی، ہر صحافی کی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس صحافی کی ضرورت ہے جس نے ایمرجنسی کوارنٹائن یا آئسولیشن وارڈ میں جانا ہے۔ باقی صحافیوں صرف ماسک پہ گزارا کر لیں، تو جو اصل جن کا کام ہے یہ ان تک اس کٹ کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ مجھے رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ 5000 میں نے کٹیں ڈسٹریبیوٹ کی، 5000 صحافیوں کو ماسک آپ ضرور دیں ان کو، لیکن کٹ صرف ہم نے ان کو دینی ہے جنہوں نے اس ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور وہ لسٹ آپ پریس کلب ہمیں بنا کے دے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ہر چینل کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ان صحافیوں تک پہنچانا شروع کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس کے لیے آپ سب کا تعاون اس لیے چاہیے کہ یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے، نہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی پریویلیجڈ آپ کا وہ ایک کہہ لیں سپورٹ ہے کہ جو اعزاز ہے جس نے پہن لی اس کو ستارہ امتیاز مل جانا ہے۔ یہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیں، اور اس سے آپ کا وہ ساتھی زیادہ بہتر پروٹیکٹڈ ہو جائے گا۔
اور انشاءاللہ اس کو ہم اور زیادہ مؤثر اور زیادہ افیکٹو انداز سے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر اس کا ہاتھ ہوں، سر ہو، جسم ہو، پاؤں ہوں، ٹانگیں ہوں، وہ پروٹیکٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے منہ کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے آئے. یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چلانی ہے اور یہ بھی ایک میڈیکل سائنس ہے اور اس کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے. آپ کی سپورٹ سے پی ایف یو جے، آر آئی یو جے، پریس کلبز، صحافتی تنظیمیں، تمام وہ صحافی میری باڈیز جہاں جہاں بیٹھی کام کر رہی ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ لیڈری بھی ٹھیک چلے گی اور ان کا تحفظ بھی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان اسلام آباد پریس کلب میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں میڈیا ورکرز کو سہولت دینے کے لیے مشاورت جاری ہے.